کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہے جی. چلو. تو اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اصول کے اندر، تو وہ ہم پڑھ رہے تھے سنت کی اقسام کے بارے میں. کتنی قسمیں تھیں سنت کی بتائیں؟ سنت کی کتنی قسمیں اس میں بیان کی گئی؟ 4 قسم. 4 4. قسمیں بیان کی گئی ہے نا. 4 قسمیں. سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ الاتصال بنا رسول. کیفیت الاتصال. دوسری کیا تھی؟ کیفیت الانقطاع. ٹھیک ہے. تیسری؟ محل خبر. بیان محل خبر. بیان محل الخبر. چوتھی؟ بیان نفس خبر. نفس الخبر. محل الخبر میں کس چیز کا بیان تھا؟ بیان محل الخبر میں کس چیز کا بیان تھا؟ خبر کب حجت بنتی ہے نا، کب حجت بنتی ہے کب نہیں بنتی ہے، ان چیزوں کا بیان تھا. اور نفس الخبر میں کس چیز کا بیان تھا؟ بیان و نفس الخبر اس میں کیا تھا بتائیں؟ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھ رہی ہے جی. تو اس میں کیا ہے؟ 4 قسموں کا. یعنی خبر کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کا بیان ہے نا. جی. ٹھیک ہے. تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پھر اصول فقہ میں جس قسم سے بحث کی جاتی ہے وہ چوتھی قسم ہے. ٹھیک ہے. جس میں اغلب یہ ہے کہ راوی کیا ہے، اغلب کیا ہے کہ راوی سچا ہے نا، لیکن اس میں 10% 20% کیا ہے، جھوٹ ہونے کا بھی گمان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو چوتھی قسم ہے اسی سے بحث کی جاتی ہے اصول فقہ کے اندر. چلو. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو آپ لوگ پھر سے ایک بار ریوائز کر لیجئے گا. اب آج ہم پڑھ رہے ہیں تان کے بارے میں. تان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تان کا اردو میں اگر ہم اس کو کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیب. کیا ہوتا ہے؟ عیب ہے نا. یعنی وہ عیوب، ان عیوب کا بیان ہے جو راوی کی طرف سے حدیث کو لاحق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی حدیث جو ہے وہ کب کیا کہا جائے گا، کب وہ قابل قبول ہوگی، کب قابل قبول نہیں ہوگی، کب قابل عمل ہوگی، کب قابل عمل نہیں ہوگی. تو یہ جو عیوب اس کے اندر حدیث کے اندر آتے ہیں، اگر یہ راوی کی طرف سے آتے ہیں ہے نا، راوی کی وجہ سے حدیث کے اندر اگر عیب پیدا ہوتا ہے تو اس تان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. سمجھ گئے؟ انکار جامد اور انکار متوقف. انکار جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیخ کے سامنے شاگرد کوئی حدیث بیان کرے اور شیخ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یا یہ کہے کہ میں نے تم سے یہ حدیث ہی بیان نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر شیخ، یعنی دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے راوی. راوی کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں؟ روایت کرنے والا جو حدیث. حدیث بیان کرے. ٹھیک ہے. حدیث کو بیان کرنے والا. دوسرا ہوتا ہے مروی عنہ. کسے کہتے ہیں مروی عنہ؟ یعنی جس سے حدیث بیان کرے. جس سے حدیث بیان کرے، یعنی راوی کا استاد ہے نا، راوی سے جو اوپر ہے. ٹھیک ہے. راوی سے جو پہلے ہے، راوی کا استاد. اور تیسری چیز ہوتی ہے مروی ہے نا، یعنی وہ روایت جو بیان کی جائے ہے نا. اب راوی نے کوئی روایت بیان کی، کوئی حدیث بیان کی، اور مروی عنہ جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ بیان ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ وہ انکار کیا ہوگا؟ انکار جامد. یعنی ڈائریکٹ صراحتاً وہ انکار کر دے مروی عنہ کہ میں نے یہ بولا ہی نہیں ہے، میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے. اس کی مثال ملتی ہے نا، مثال وہاں پہ نور الانوار میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو اس کا اوریجنل ہے اس میں مثال لکھی ہوئی ہے. ایک ابن جریج کی مثال ہے کہ ابن جریج نے ایک حدیث بیان کی، اور جس مروی عنہ جو تھے اس سے کسی اور نے جا کے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ راوی کی، انہوں نے پہلے تعریف کی، راوی بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو وہم ہو گیا ہے، میں نے اس طرح کی کوئی حدیث کبھی بیان ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مروی عنہ نے کیا کیا بتائیں؟
کیا کیا اس نے؟ ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ ہاں، جب انکار کر دیا تو وہ حدیث اس کو کیا کہا جائے گا؟ انکار جامد۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انکار جامد کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایسی حدیث کا کیا حکم ہوگا؟ تو ایسی حدیث حجت نہیں بنے گی اور یہ ساقط العمل ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے بیان کیا جا رہا ہے وہ تو انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہم نے یہ بیان ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر حدیث تو موضوع جیسی ہو گئی نا، کہ راوی نے اپنے من سے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کی طرف منسوب کر دیا اپنے من سے، تو وہ حدیث میں شک پیدا ہو گیا، اس میں تان آ گیا۔ کیا آ گیا اس میں بتائیں؟ تان آیا۔ اور یہ تان کس کی وجہ سے آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ انکار کی وجہ سے۔ راوی کی وجہ سے آیا ہے نا، راوی کی وجہ سے آیا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو راوی کی طرف سے یہ تان آیا کیونکہ اس نے مروی عنہ نے انکار کر دیا، لہٰذا یہ ساقط العمل ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ایسی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے انکار متوقف۔ انکار متوقف کیا ہوتا ہے؟ کہ طالب علم کوئی حدیث پڑھے، ہے نا، یا کوئی آ کر کے بتائے کہ فلانے نے آپ سے روایت کی ہے یہ حدیث، اور شیخ یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں کہ یہ حدیث کبھی میں نے تم سے بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے، شیخ کو یاد نہیں ہے کہ اس نے کبھی یہ حدیث بیان کی تھی اس سے۔ ٹھیک ہے، تو مروی عنہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں کبھی میں نے تم سے بیان کی ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ انکار متوقف، کیونکہ یہ توقف کر رہا ہے، مروی عنہ یہاں پہ توقف کر رہا ہے، ڈائریکٹ انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ انکار متوقف۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ امام حسن کرخی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قسم بھی ساقط العمل ہے، ان کے یہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا ایسی حدیثوں پر بھی۔ ٹھیک ہے، امام شافی، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ساقط العمل نہیں بلکہ واجب العمل ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو انکار متوقف کا کیا حکم ہو گیا؟ دو چیزیں بتائیں، حسن کرخی، احمد بن حنبل، ان کے نزدیک یہ ساقط العمل ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام شافی، امام مالک کے نزدیک یہ حدیث ساقط العمل نہیں ہے نا، واجب العمل ہے ان کی، اب ایسی حدیث پر عمل کیا ہے کیونکہ ڈائریکٹ انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ مروی عنہ بھول گیا ہو، ہے نا، وہ حدیث اس نے بیان کی ہو لیکن بھول گیا ہو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا بتائیں جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر عمل کیا جائے گا، یہ امام شافی، امام مالک کہتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن کتاب کے اندر موجود ہے، اس لیے ہم پہلے کتاب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ مروی عنہ اذا انکر الروایہ، جب مروی عنہ روایت کا انکار کر دے تو انکار دو طرح کا ہوتا ہے، انکار و جاحد۔ انکار و جاحد کیا ہوتا ہے؟ کہ مروی عنہ یہ کہے کذبت علیہ، کہ تم نے میرے اوپر جھوٹی بات بیان کی ہے، میں نے یہ بات کہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسا اس نے کہا تو یسقط العمل بالحدیث اتفاقا، تو عمل کیا ہوگا؟ اس حدیث سے بالکل ثابت ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ انکان انکار متوقف، اگر اس کا انکار جو ہے وہ انکار متوقف ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مروی عنہ یہ کہے لا اذکر انی رویت لک ھذا الحدیث، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث تم سے بیان کی ہے، یا وہ یہ کہے لا اعرفہ، ہے نا، میں اس حدیث کو مطلب پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث میں نے بولی ہو کبھی، تو اگر اس طرح سے وہ انکار کر رہا ہے، ڈائریکٹ انکار نہیں کر رہا ہے، ففیہ خلاف، تو اس میں اختلاف ہے، کرخی رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل کے یہاں عمل ساقط ہو جائے گا، لیکن امام شافی، امام مالک کے یہاں عمل ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات آ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں او عامل بخلافہ بعد الروایہ، یہ بھی انکار توقف کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ انکار روایت کی ایک صورت ہے، کیا ہے؟ او عامل بخلافہ بعد الروایت مما ہوا خلاف بیقین سقط العمل به، کہہ رہا ہے کہ وہ جو راوی ہے جس نے روایت کی ہے نا، اس نے روایت تو کر دی لیکن وہ اس روایت کے خلاف عمل کرے، ٹھیک ہے، جس کو اس نے مروی عنہ سے روایت کیا ہے اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے نا جی، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ عمل ساقط ہو جائے گا، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں عمل نہیں کیا جائے گا؟ کیوں عمل نہیں کیا جائے گا؟ اس کی تین وجہیں یہ بتاتے ہیں، تین وجوہ بتاتے ہیں ویسی حدیث پر کیوں نہیں عمل کیا جائے گا۔ یہاں بتا ان خالفہ للوقوف على نسخه اور موضوعیتی فقد سقط الاحتجاج به، کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ حدیث راوی نے بیان کی، لیکن اس کو بعد میں یہ علم ہو گیا کہ یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہو چکی ہے نا، اور اس نے اس حدیث پر عمل بند کر دیا، عمل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے تو کیا حدیث منسوخ پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بتائیں۔ نہیں، نہیں عمل کیا جائے گا، ہے نا۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس نے عمل کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ خود حدیث بیان کی، لیکن اس کے خلاف عمل کر رہا ہے وہ اس حدیث کے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو علم میں ہو گیا ہو کہ یہ حدیث منسوخ ہے، تو اس نے عمل چھوڑ دیا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہو کہ اس نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے نا، موضوع حدیث ہے جو اس نے روایت کر دی ہے، تو اس کو اس حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چل گیا، اس وجہ سے وہ اس حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی بیان کیا، لیکن پھر بھی خلاف کیوں عمل کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے علم ہو گیا کہ یہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو منسوخ ہونے کا علم ہوا تو اس نے عمل چھوڑ دی، اس کے خلاف عمل کر دیا، اس کے موضوع ہونے کا علم ہو گیا تو اس کے خلاف عمل کیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں، چاہے حدیث منسوخ ہونے کی وجہ سے کیا ہو، چاہے حدیث موضوع ہونے کی وجہ سے، ان دونوں صورتوں میں وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، بتائیں؟ ناقابل عمل ہو جاتی ہے نا، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، اب تیسری وجہ بتا رہے ہیں، وَإِنْ خَالَفَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِهِ أَوْ لِغَفْلَتِهِ۔ تیسری وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ حدیث منسوخ بھی نہیں تھی، وہ حدیث موضوع بھی نہیں تھی، لیکن وہ راوی اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا اس وجہ سے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی حدیث روایت کی ہے، سمجھ گئے؟ اس کو یاد ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں چلا گیا، ہے نا، غفلت میں غافل ہو کر کے وہ جس حدیث کو اس نے خود روایت کیا اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو پھر اس طرح سے اگر وہ راوی غافل ہو جاتا ہے تو غفلت جو ہے یہ کس چیز کو ختم کر دیتی ہے، بتائیں؟ غفلت کس چیز کو ختم کر، ہم نے پڑھا تھا نا کہ عدالت کن کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، الطعن بالعدالہ، کیا کیا چیزیں تھیں اس میں؟ اس میں ایک چیز غفلت بھی تھی، ہے نا، جی، کہ راوی جو ہے وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو، تو پھر اس سے کیا ہوگا، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے اندر عدالت نہیں ہے تو کیا اس کی حدیث حجت بنے گی؟ بتائیں جی، نہیں، نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر راوی نے کوئی حدیث بیان کی اور اس کے خلاف عمل شروع کر دیا تو پھر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ تینوں وجہ بس سمجھ گئے کیوں نہیں عمل کیا جائے گا اس کی حدیث پر؟ جی، جی، بس یہی بیان کر رہے ہیں۔ چلیں اسی طرح آپ بتا رہے ہیں وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ تَارِيخَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ راوی نے کوئی روایت بیان کی ہے نا، اور اس کے بعد اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، یا اس کا جو عمل ہے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کا ہے نا، اس کا جو حدیث کے خلاف عمل ہے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حدیث بیان کرنے سے پہلے کا اس کا وہ عمل تھا، ہے نا، اس کے خلاف حدیث کے خلاف عمل، اور حدیث بیان کرنے کے بعد اس نے حدیث کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ہے تو وہ حدیث حجت بن جائے گی، لیکن اگر حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے خلاف عمل کیا ہے تو وہ حدیث حجت، بتائیں، حجت نہیں بنے نہیں، گی، ہاں۔ اب تیسری صورت بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو تاریخی یاد نہیں ہے، لم یعرف تاریخ ہو، اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس نے حدیث کے خلاف عمل کیا یا حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے خلاف عمل کیا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی حدیث لم یکن جرحا، ہے نا، تو پھر ایسی حدیث کیا ہوگی، ساقط نہیں ہوگی، وقوع الشک فی سقوطہ لجہل التاریخ لا یسقط قط، اس لیے کہ تاریخ کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، ہے نا، شک میں پڑ جانا یہ اس کے عمل کو ساقط نہیں کرتا ہے، شک کی وجہ سے یقینی چیز، کیونکہ حدیث جو ہے وہ یقینی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور شک جو اس کے دماغ میں پیدا ہو رہا ہے وہ ایک شک ہے، تو شک کی وجہ سے یقینی چیز ساقط نہیں ہوتی ہے، سمجھ گیا مطلب اس کا؟ بتائیں، یہی جی، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا کہ راوی کی طرف سے جو حدیث پر کیا ہوتا ہے، راوی کی طرف سے جو حدیث پر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے یا طعن ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک انکار جاحد ہوتا ہے، دوسرا انکار متوقف ہوتا ہے۔ پھر انکار متوقف کی ہم نے یہ ساری صورتیں پڑھی ہے نا۔ کیا کیا صورتیں پڑھی؟ ایک تو یہ کہ جو مروی عنہ ہے وہ بولے کہ مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہم نے کیا پڑھی؟ دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی کہ راوی نے حدیث بیان کی لیکن وہ اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تینوں وجہ سے ویسی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کو یاد نہیں ہے نا کہ اس نے جو حدیث کے خلاف عمل کیا وہ پہلے کیا بیان کرنے سے یا بیان کرنے کے بعد کیا، تو پھر ویسی حدیث بھی قابل عمل ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہی ہم نے پڑھا جی۔ ذکی اسلام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے سر جی۔ تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ بیچ میں شو ہو رہا تھا پھر کٹ گیا اب شو ہو رہی ہے؟ جی جی اب شو ہو رہی ہے اسکرین؟ نہیں۔ آپ کا نیٹ ورک ایشو ہوگا کچھ۔ اور کسی کو بھی یہ پرابلم ہے کیا کہ سب کو ہو رہی ہے اسکرین شو؟ کو تو ہو رہا ہے شو۔ تو آپ کا ذکی اسلام صاحب آپ کا کچھ نیٹ ورک کا پرابلم ہوگا تب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک چلیں آگے۔ تو پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ راوی کی طرف سے جو حدیث کو عیب آتا ہے، حدیث پر تان آتا ہے وہ۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ تان کا بیان جو غیر راوی کی طرف سے حدیث کو لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی راوی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، راوی کی طرف سے نہیں آ رہا، غیر راوی کی طرف سے حدیث میں عیب آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ صحابی کا فعل کسی حدیث کے ظاہر اللفظ والمعنی کے خلاف ہو، تو یہ حدیث کے لیے طعن کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ جو راوی نے حدیث بیان کی، اس حدیث میں جو اصل صحابی ہیں، ہے نا، جو اس حدیث کے اندر صحابی ہیں یا کوئی بھی صحابی اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ طعن کا سبب ہے۔ اس سے بھی حدیث میں طعن پیدا ہوتا ہے۔ اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ صحابی ہے جس نے وہ حدیث خود سنی ہے لیکن وہ صحابی اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث تو بالکلیہ کیا ہے؟ طعن کا سبب ہے، اس حدیث پر عمل ساقط العمل ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ صحابی ہے جس نے وہ حدیث نہیں سنی ہے اور وہ اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو پھر اس صحابی کی وجہ سے وہ حدیث ناقابل عمل نہیں ہوگی، ساقط العمل نہیں ہوگی، اس سے طعن پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس صحابی نے وہ حدیث سنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا صحابی ہے جو اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس نے وہ حدیث سن رکھی ہے پھر بھی وہ اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے حدیث میں کیا ہوگا بتائیں؟ طعن پیدا ہو جائے گا، ہے نا۔ وہی بات یہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں والامتناع ای امتناع راوی عن العمل به مثل عمل، اچھا یہاں پہ نہیں، یہ ہے وعمل الصحابی رضی اللہ عنہ بخلافه یوجب الطعن اذا كان الحدیث ظاہرا لا يحتمل الخفاء علیہم۔ اگر حدیث ایسی ہے جو بالکل ظاہر ہے، بالکل ظاہر حدیث ہے نا، مشہور حدیث ہے، ظاہر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی خفا نہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، بالکل سمپل سی حدیث ہے نا، اور اس کے خلاف اگر صحابی کا عمل ہے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی بتائیں؟ وہ حدیث کیا ہوگی؟ اس میں طعن پیدا ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ وہ حدیث پھر ساقط العمل ہو جائے گی۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البکر بالبکر جلد میتین و تغریب عام، جلد میتین، کہ اگر باکرا مرد باکرا عورت کے ساتھ زنا کر لے، ٹھیک ہے، مطلب جس کی شادی نہ ہوئی ہو ابھی، وہ زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اور جلاوطنی، مطلب وہاں سے اس کو بھگا دیا جائے گا اس شہر سے۔ تو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ عبادہ بن صامت نے، ہے نا۔ اب اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح سے زنا کرے گا اس کو یہ حد جاری ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس کو حد بنا دیتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، امام حنیفہ کے ہاں صرف کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ اور امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جلاوطن کر دیا اور وہ آدمی کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، جا کر کے وہ چلا گیا تھا روم، اس کو جلاوطن کیا حضرت عمر نے بھگا دیا،
تو وہ جلاوطن کر کے اس کو روم بھیج دیا، تو وہاں روم میں جا کر کے وہ نصرانی ہو گیا، عیسائی بن گیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عمر نے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بھی کسی کو جلاوطن نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ حد ہوتا، جلاوطن کرنا اگر حد ہوتا تو حضرت عمر اس کو تبدیل کر دیتے؟ بتائیں، حد کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ جی جی نہیں۔ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ حدود کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوئی بھی یہاں تک کہ مطلب کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو تبدیل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو نہیں تبدیل کرتے اگر وہ حد ہوتی۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حدیث کے خلاف حضرت عمر کا عمل ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے جو بہت مشہور ہے، سب کو پتا تھی، لیکن اس کے خلاف عمل ہے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا جی، کہ یہ جو جلاوطنی کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا یہ سیاستاً دیا تھا، ہے نا، یہ کوئی حد نہیں تھی، اللہ کی طرف سے کوئی نازل کردہ حکم نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، سمجھ گئے، ساقط العمل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مشہور حدیث ہے، کوئی خفا نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحابی کا عمل اس کے خلاف ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں جی۔ تو اس حدیث میں جو تان آیا کیا راوی کی وجہ سے آیا؟ بتائیں، راوی کی وجہ سے تان آیا؟ جی نہیں۔ تو راوی کی وجہ سے نہیں آیا، ہے نا، کسی دوسری وجہ سے، غیر راوی کی وجہ سے آیا۔ تو اسے کہ یہ بھی جو ہے تان کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے تان المبہم۔ تان المبہم من ائمۃ الحدیث لا یجرؤ الراوی عندنا بان یقول ھذا الحدیث مجروح۔ تان مبہم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں کوئی محدث یہ کہہ دے کہ ھذا الحدیث مجروح، ھذا الحدیث منکر، ھذا الحدیث شاذ، تو یہ جو منکر، شاذ، مجروح، اس طرح کے جب الفاظ کوئی محدث استعمال کرتا ہے تو اس سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے نا، یہ قاعدہ ہے، حدیث اس سے ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا وہ عمل اس کا ساقط ہو جائے؟ کیا وہ حدیث ساقط العمل ہو جائے گی، قابل عمل نہیں رہے گی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تان مبہم ہے۔ اگر کوئی محدث کہہ رہا ھذا منکر غریب، جیسے ترمذی کہہ دیتے ہیں، ہے نا، امام ترمذی کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث منکر، ہے نا، ھذا حدیث شاذ، اگر کوئی محدث اس طرح کے جملے کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تان مبہم ہے۔ تان مبہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ مبہم ہے، پوشیدہ، اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ھذا الحدیث موضوع، ھذا الحدیث مکذوب۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ تان کیا ہوتا؟ یہ ڈائریکٹ انکار ہوتا نا، بتائیں، یہ ڈائریکٹ ہوتا، لیکن یہ مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تان مبہم ہے تو اس قسم کی حدیث پر عمل کیا جائے گا، ہے نا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث ضعیف کس چیز میں قابل عمل ہوتی ہے؟ بتائیں، کہاں قابل عمل ہوتی ہے حدیث ضعیف؟ جی، فضائل میں۔ فضائل کے باب میں، ہے نا۔ عقیدے میں اور احکام میں ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی ہے احناف کے ہاں، لیکن فضائل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تان مبہم کی وجہ سے حدیث ضعیف تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ساقط العمل نہیں ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ چلیں، وہی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ تان مبہم کے راوی پر جرح کے لیے کافی نہیں کہ جب تک اس کی تفسیر یوں نہ کی جائے کہ وہ بالاتفاق جرح قارب، یعنی بالکل اس کو واضح نہ کر دیا جائے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، جب تک یہ واضح نہ کر دیا جائے تب تک تان مبہم کی وجہ سے حدیث ساقط العمل نہیں ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا، ہے نا، کیا کیا دیکھا ہم نے؟ بتائیں، کیا کیا دیکھا ہم نے؟ کہ تان کے ایک بتایا کہ انکار جامد ہوتا ہے، ایک انکار متوقف ہوتا ہے نا۔ پھر بتایا کہ ایک صحابی کی وجہ سے، یعنی غیر راوی کی وجہ سے جو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط العمل ہو جاتی ہے، اس کی صورت بتائی۔ اور پھر یہ بتایا کہ تان ہوتے ہوئے بھی ساقط العمل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، وہ تان کیا ہوتا ہے؟ مبہم ہوتا ہے۔ مبہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب بتا رہے ہیں، یہ تو تان کی بات ہوگی، اب بتا رہے ہیں کہ ان امور کا بیان جن سے تان قبول ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ حدیث تان ہی نہیں مانی جائے، مطعون ہی نہیں مانی جائے گی، اس کے وہ معیوب ہی نہیں مانی جائے گی، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو وہ 8 چیزیں ہیں،
ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتا رہے ہیں تدلیس. تدلیس ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہے نا، تدلیس ہم نے پڑھا تھا اصول حدیث میں. کیا پڑھا تھا بتائیں جلدی سے کوئی. اصول حدیث میں تدلیس کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جی جی علاؤدین صاحب بتائیں. سر صحیح سے یاد نہیں آ رہا میرے خیال سے. کبھی ضعیف راوی کبھی کے خلاف بیان کرے نا کیا ہے. دیکھیں تدلیس ہم نے یہ پڑھا تھا کہ راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو اپنے شیخ کو بیان نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا نہیں کرتا ہے؟ اپنے شیخ کو بیان ہی نہیں کرتا ہے نا. تو جب اپنے شیخ کو بیان نہ کرے راوی تو پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے دو چیزیں. یا تو اس کا شیخ اتنا ضعیف ہے کہ وہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی حدیث کا عیب چھپا رہے، یا اس کا شیخ جو ہے اتنا زیادہ ثقہ ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اس کو ایسے ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تدریس میں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے تدریس. ٹھیک ہے جی. تو یعنی راوی اپنے حدیث میں اپنے استاد کو بیان مروی عنہ کو واضح نہیں کرتا ہے کہ مروی عنہ کون ہے، یا ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مروی عنہ کون ہے اس کا. اسی کو تدلیس کہتے ہیں. وہی بتا رہے ہیں راوی اپنے کسی مفاد کی بنا پر حدیث کی سند کو مکمل تفصیل سے بیان نہ کرے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی کہتا حدث فلان، ٹھیک ہے، حدث فلان قال فلانا، قال فلان، پھر اس نے کہا سمعت قال فلان، سمعت قال فلان. تو اگر قول کا لفظ یا حدث کا لفظ یا اخبر کا لفظ، یہ ایسے الفاظ ہیں، اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اسی نے بیان کی ہے. لیکن جب ان کا استعمال کیا ہے، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تو یہاں پہ اگر بیچ سے آپ کوئی راوی ساقط کر دیں، ہٹا دیں، تو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا. ایسا بھی آپ نہیں کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا، کہ اس نے جو ہے اپنے استاد کو بیان نہیں کیا، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس. ٹھیک ہے، تدلیس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تجارت کے اندر کسی عیب کو چھپا دینا، ہے نا، سامان کے کسی عیب کو چھپا کر کے بیچ دینا اس کو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے، یہاں پہ چھپا دیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ چھپا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، راوی غائب ہے بیچ سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا. تو اسے کیا کہیں گے بتائیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تدلیس. سمجھ گئے جی. چلو اب دوسری چیز بتانا ہے، تلبیس. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تلبیس. راوی اپنے استاد یا شیخ کا ذکر غیر معروف نام یا کنیت کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے، غیر معروف نام یعنی جو نام اس کا مشہور نہیں. جیسے حسن بصری رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنیت تھی ابو سعید. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو سعید. تو اب ابو سعید جو ان کی کنیت تھی وہ بہت مشہور نہیں تھی، لوگ ان کو حسن بصری کے نام سے جانتے ہیں. لیکن ان کا کوئی شاگرد جو ہے وہ حسن بصری سے کوئی حدیث بیان کرے اور اس میں یہ کہے کہ حدثنا فلان، ہے نا، سمعت عن ابی سعید. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر وہ ایسا کہ سمیت و نبی سعید، تو یہاں پہ ابو سعید سے کون مراد ہیں یہ واضح نہیں ہو پائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تلبیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تدلیس اور تلبیس میں فرق یہ ہے کہ تدلیس میں استاد کا نام ہی غائب ہو جاتا ہے، اور تلبیس میں استاد کا نام غائب نہیں ہو جاتا ہے لیکن اس کے کسی غیر معروف نام یا کنیت سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تلبیس ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے رکض الدعبہ. رکض الدعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص ہے جو چوپائے دوڑاتا ہو، ہے نا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو گھوڑ سواری میں، یا کیا کہتے ہیں، مان لیں وہ ایسا کسی گیم میں کوئی ایسا کھیل کھیلتا ہے جس میں گھوڑے وغیرہ دوڑائے جاتے ہیں، جانور دوڑائے جاتے ہیں، تو ویسے انسان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ویسے آدمی کی روایت کردہ حدیث موجب الطعن ہے، یعنی اس کے اندر عیب آ جاتا ہے. کیوں عیب آ جاتا ہے؟ کیونکہ رکض الدعبہ یعنی چوپائے دوڑانا، جانور دوڑانا، گھوڑ سواری میں حصہ لینا، ان چیزوں کو بعض فقہا جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو لہو و لعب میں شمار کرتے ہیں، ہے نا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے آدمی سے حدیث کو نہیں لیا جائے گا. اس طرح کی حدیث عیبدار ہو جاتی ہے، معیوب ہو جاتی ہے، اس کے اندر طعن آ جاتا ہے.
لیکن عام طور پہ جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اس طرح کے آدمی کی بھی حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضروری نہیں کوئی آدمی چوپایا دوڑا رہا ہے یا گھوڑ سواری کر رہا ہے یا ریس میں حصہ لے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مطلب لہو و لعب بھی کر رہا ہو، ہے نا، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی فزیکل جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے بھی کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جمہور کا یہ ہے کہ رکض الدعبہ کی وجہ سے اس کی حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اس ایسے لوگوں کی حدیث کو مطعون قرار دیتے ہیں۔ سمجھ گئے یہ مطلب؟ تین ہو گیا نا، پہلا تدریس، دوسرا تلبیس، تیسرا رکض الدعبہ، چوتھا ارسال۔ تو ارسال بھی عیب نہیں، ارسال آپ کو پتا ہے ارسال کسے کہتے ہیں؟ جی، ارسال کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ ہوں، نبی سے بیان کر دیں۔ ہاں، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دینا، ہے نا، اسے حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ تو ارسال سے بھی عیب پیدا نہیں ہوتا ہے، اس سے حدیث مجروح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز ہے مزاح۔ اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر کوئی راوی مزاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے راوی کی بھی حدیث موجب الطعن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح ثابت ہے۔ مزاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق کرنا، ہے نا۔ تو اگر وہ فحش ہنسی مذاق کرتا ہے، بالکل ایسے الفاظ بولتا ہے جو بالکل گندے الفاظ ہیں جس کو ایک شریف آدمی نہیں بول سکتا، اس طرح کا ہنسی مذاق کرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر موجب الطعن ہو جائے گا، کیونکہ وہ فحش ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہنسی مذاق کرتا ہے چھوٹا سا، ہے نا، جو شرعی حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے، تو پھر اس کی حدیث موجب الطعن نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے کم سنی، یعنی اگر کوئی کم عمر ہے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث کے اندر عیب نہیں پیدا ہوتا۔ ضروری نہیں کہ جو چھوٹا ہے تو وہ بات بھی جھوٹی بولے گا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں ہی فقیہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال کی عمر تو بچوں کی عمر ہوتی ہے، تو وہ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ بتائیں، عبداللہ بن عمر کی عمر کتنی تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، جی، 10 12 سال کی عمر تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں کہ نہیں؟ بتائیں جی۔ جی ہاں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کم سنی کی وجہ سے، کم عمر ہونے کی وجہ سے طعن نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ 5 سال سے کم عمر کا نہ ہو، کیونکہ 5 سال سے جو کم عمر کا بچہ ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آٹھویں چیز ساتویں چیز ہے، اس کو آٹھویں کیوں کر دیا؟ ساتویں چیز ہے استقصار مسائل فقہ، یعنی اگر راوی کا فقہ کے مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہونا، یہ بھی طعن کی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر راوی ایسا ہے جو فقہ کے مسائل بہت بیان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو رد نہیں کر دیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث اس کی مطعون ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہی ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ لا يقبل الطعن بالتدلیس، تدلیس کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں والتلبیس، تلبیس سے بھی حدیث مطعون نہیں ہوتی۔ اسی طرح والارسال، ارسال سے بھی حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے۔ ورقص الدابہ، اس سے بھی حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اسی طرح حداثت السن، اس سے بھی حدیث مطعون نہیں ہوتی۔ اور ساتویں چیز جو وہاں پہ ڈراپ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ 8 نمبر دے دیا تھا، ساتویں چیز ہے عدم الاعتیاد بالراوی روایہ۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ اگر صحابی ایسا ہے جو حدیث روایت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، تو ان کی حدیثیں بہت کم ہیں، لم یکن معتادم بالروایہ، وہ بہت زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہوں گی؟ ایک دو پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے زیادہ روایتیں مروی نہیں ہیں، تو کیا ان کی حدیث متون ہو جائے گی؟ بتائیں جی، نہیں 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 متون ہوگی، ہے نا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اگر راوی کم روایتیں بیان کرتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث متعون نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر راوی ایسا ہے جو بہت زیادہ فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے نا، تو ویسے راوی سے بھی حدیث متعون نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بعض محدثین کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے بہت زیادہ فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سے حدیث نہیں لی جائے گی، تو اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بھی حدیث متعون نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، امام ابو یوسف، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا کہ انہ اشتغل بالفقہ وصرف ہمتہ الیہ
کہ وہ بہت زیادہ فقہ کے مسائل میں مشغول رہتے ہیں، اپنی ساری توجہ مسائل کو نکالنے میں لگا دیتے ہیں، ہے نا، فقہ میں لگا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی۔ تو اسی کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ استکثار و مسائل الفقہ سے حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں انہوں نے بیان کی، سمجھ گئے؟ جی، تو بتا رہے ہیں کہ وہی ان 8 چیزوں کی وجہ سے حدیث مطعون نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ لوگ پھر سے ایک بار پڑھ لیجیے گا، سمجھ میں تو آ گیا نا؟ بتائیں۔ جی، بہت جی سمپل چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے بیان کے اقسام، تو اس کو آج ہم نہیں پڑھائیں گے، اس کو ہم کل پڑھائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے نا۔ آج آپ پڑھ لیں باب الاجماع، ٹھیک ہے؟ باب الاجماع کیا ہے؟ اجماع کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اتفاق اور اتحاد، کہ آپ کو پتہ ہے نا، اس میں کچھ ویسا نہیں ہے۔ اجتماع کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اتفاق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اجماع عصر ہے واحد۔ جناب، جی اجماع ہے۔ ہاں ہاں، آپ کے سلیبس میں ہے اجماع، ٹھیک ہے، آپ یہ سلیبس دیکھیے اپنا، یہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، کہاں چلا گیا آپ کا سلیبس؟ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیجیے گا، ہے نا، آپ کے سلیبس میں ہے اجماع، چھوٹا سا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، یہ ابھی ختم ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، بہت مختصر ہے اجماع، اسی لیے میں آپ کو اجماع پڑھا رہا ہوں تاکہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائے یہ۔ تو اجماع کہتے کسے ہیں؟ مجتہدین کا، جو نیک مجتہدین ہیں۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کسے کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے۔ جو لوگ مسئلہ استنباط کرتے ہیں، ہاں مسائل۔ مجتہد، ہاں مجتہد ہونے کے کچھ شرائط ہیں، کون مجتہد ہوگا نہیں ہوگا وہ ابھی آگے چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کہ اس کو علم گہرا ہونا چاہیے حدیث پر اور قرآن پر، اور عربی کا علم اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ مسائل کا استنباط کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو مجتہدین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجتہدین ہیں، وہ کسی ایک زمانے میں کسی قولی یا فعلی امر کے اوپر اتفاق کر لیں، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اجماع کہا جائے گا، ہے نا۔ تو ایک ہی دور کے اندر جتنے بھی بڑے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، وہ مجتہدین صالحین بھی ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ دنیاوی لہو و لعب میں لگا ہوا مجتہد ہو، نہیں، بلکہ متقی ہو، ہے نا۔ علم بھی ضروری ہے اور تقوی بھی ضروری ہے، جب یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہوں گی اور وہ سارے لوگ کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں گے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اجماع کہا جائے گا، سمجھ گئے؟ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے نئے نئے مسائل آتے ہیں، ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جو فقہ اکیڈمی ہوتی ہے، فقہ اکیڈمی کا کانفرنس بلایا جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، اس مسئلے پر پھر بحث ہوتی ہے، سب اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک متفقہ طور پر ایک رائے کیا کی جاتی ہے؟ ایک رائے کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جاتا ہے نا۔ جیسے بینک کے مسائل آتے ہیں، پوسٹ مارٹم کے مسائل آتے ہیں، خون چڑھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، خون دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جو دور نبوی میں نہیں تھے، ابھی کے مسائل ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کی کانفرنس کر کے اس پر اجماع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اجماع بھی کیا ہے؟ دلیل ہے، دلیل شرعی ہے اجماع، ٹھیک ہے۔ دلیل شرعی کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت، اس کے بعد اجماع، اور چوتھی چیز کیا ہے بتائیں؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ قیاس۔ قیاس، ہاں قیاس، ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ دلیل شرعی ہیں ہمارے یہاں، ہے نا۔ تو یہ تیسری چیز، چوتھی چیز ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں سنت اور اجماع ہے ہمارے سلیبس میں۔ چلیں، تو اب بتا رہے ہیں اجماع کے 2 ارکان ہوتے ہیں، کہاں چلا گیا یہ؟ رکن کے اعتبار سے اجماع کی 2 قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزیمت وهو التکلم منهم بما یوجب الاتفاق او شرعهم فی الفعل ان کان من بابی۔ عزیمت وہ ہے جس میں تمام مجتہدین متفق ہوں، جو ان کے کلام سے معلوم ہوگا، ہے نا۔ ان کے کلام سے کیسے معلوم ہوگا؟ جیسے وہ یہ کہیں گے، سارے مجتہدین یہ کہیں اجمعنا علی ھذا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات اگر لکھی ہوئی اجمعنا علی ھذا، ہے نا، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس طرح کے کلام سے، اس طرح کے جملے سے تمام مجتہدین کا اتفاق ثابت ہو جاتا ہے، یا ان کے افعال سے ثابت ہوگا، تمام مجتہدین جو ہے اسی طرح کا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی طرح کا عمل کر رہے ہیں اس مسئلے پر، تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ عزیمت کہا جائے، کیا کہا جائے گا اسے؟
الاجماع بالعزیمہ، سمجھ گئے جی۔ اب کہہ رہے ہیں اجماع بالرخصہ کسے کہتے ہیں؟ والرخصہ وہو ان یتکلم او یفعل البعض دون البعض۔ اجماع اور رخصہ یہ ہے جس میں بعض مجتہدین اتفاق کریں اور بعض اتفاق نہ کریں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، کہ بعض مجتہدین کسی ایک مسئلے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ متفق ہو جاتے ہیں، اور بعض مجتہدین اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، جیسے امام حنیفہ کے دور میں بھی ہوا ہے نا، امام حنیفہ کے شاگردوں میں ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، امام یوسف کچھ اور کہہ رہے ہیں، امام ظفر کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجتہدین کا اختلاف جہاں پر ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ بتائیں، اجماع بالرخصہ۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا، اجماع بالعزیمہ ہوتا ہے اور اجماع بالرخصہ ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہوتا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ اب دیکھیں اجماع کے لیے شرائط کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک مجتہد میں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ وہ نیک ہو اور صالح ہو، مطلب متقی ہو وہ۔ نمبر 2، فاسق اور خواہشات کا تابع نہ ہو، یعنی وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور اسی طرح وہ خواہشوں کا غلام نہ ہو اپنے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ مجتہد کا صحابی ہونا ضروری نہیں، وہ ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مجتہد کا اہل بیت اور اہل مدینہ سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو سمپل اگر کہیں، سمپل ورڈ میں، تو اجماع کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اس کا علم، دوسری اس کا تقوی، ٹھیک ہے۔ تو تقوی اور علم دونوں ضروری ہیں اس میں، سمجھ گئے؟ بتائیں، بہت سمپل چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں اجماع کے انعقاد کے شرائط، یعنی اجماع کب منعقد ہوتا ہے۔ تو اجماع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مجتہدین کا اتفاق ہو۔ اگر کوئی ایک مجتہد بھی اختلاف رائے قائم کرے تو اجماع منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اجماع کا حکم بتا رہے ہیں، وَحُكْمُهُ فِي الْأَصْلِ أَن يَثْبِتَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْعًا عَلَى سَبِيلِ الْيَقِينِ، کہ جس چیز پر اجماع منعقد ہو جائے تو اس سے قطعیت اور یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یقین کا فائدہ کس حدیث میں حاصل ہوتا ہے؟ کس حدیث میں یقین کا فائدہ حاصل ہوتا تھا جو ہم نے پڑھا تھا؟ بتائیں مشہور خبر واحد جی۔ وہ اس میں متواتر۔ ہاں، خبر متواتر جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے نا، اور خبر متواتر علم یقینی کا، اور خبر مشہور کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تمانیت کا، تمانیت کا، ٹھیک ہے۔ اور خبر واحد روایت عمل کو واجب کرتا ہے چند شرطوں کے عمل ساتھ۔ کو واجب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو وہی بتا رہے ہیں کہ اجماع کیا ہوتا ہے، یہ بھی علم یقینی کا فائدہ، یعنی اجماع اگر منعقد ہو جائے، سارے لوگ منعقد ہو جائیں، سارے مجتہدین اس دور کے متحد ہو جائیں کسی ایک رائے کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے اجماع جو ہے قطعیت اور یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس کے خلاف عمل کرنے والا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، وہ بھی آئے گا اس کا۔ تو اس اعتبار سے اجماع کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ فالاقوی اجماع الصحابہ فإنه مثال الآیت والخبر، سب سے قوی اجماع تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ یہ اجماع آیت قرآنی اور خبر متواتر کی طرح ہے، جیسے خلافت سیدنا صدیق اکبر، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سارے صحابہ نے اجماع کر لیا تھا، کوئی اس کے خلاف نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جیسے قرآنی آیات کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ بتائیں، قرآنی آیت کے انکار سے انسان کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی اجماع صحابہ پر کا انکار کرے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں وہی حکم کا۔ تو وہی بتانا، پہلی قسم کا حکم کیا؟ حتی یکفر جاہدہ، کہ اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ بخارا و بلخ نے روافظ کو کافر قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو اجماع صحابہ جس پر ہو چکا ہے اس کا انکار کرنے والا ہمارے یہاں کافر ہے، دار اسلام سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے اجماع کی؟ ثم الذی نص البعض وسکت الباقیون، کہ اجماع کی دوسری قسم وہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے تصریح کے ساتھ بالکل واضح انداز میں کیا کیا ہو؟ کسی چیز پر اتفاق کر لیا ہو، اور بعض صحابہ کرام نے تردید سے سکوت کیا ہو، مطلب بعض صحابہ خاموش رہے ہوں اور بعض نے بالکل اعلانیہ اس کا کیا کیا ہو؟ اظہار کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو خاموشی ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ بتائیں، اس اجماع کو مانا جائے گا، ہے نا، کیونکہ اگر صحابہ کرام کوئی ڈرپوک تو تھے نہیں، جیسے حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیعہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں
کہ حضرت عمر نے جو ہے زبردستی امپوز کر دیا. جیسے 20 رکعت تراویح کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے زبردستی کروا دیا 20 رکعت تراویح. ٹھیک ہے. تو کیا صحابہ کرام ڈرپوک تھے یا ان سے ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ حضرت عمر کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہے نا. تو ویسے امور. یا اسی طرح شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو خلیفہ بنے تو زبردستی بن گئے. تو کیا حضرت علی ڈرپوک تھے اس ٹائم پہ؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کھڑے ہو گئے. ہاں. تو اس طرح کا اگر اجماع ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو مانا ہو اور بعض لوگوں نے سکوت اختیار کیا، کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں بولا، تو پھر اس طرح کے اجماع کا کیا ہوگا؟ لا یکفر جاہدو، اس کے انکار کرنے والے کو کافر تو نہیں کہا جائے گا. وہ امکان من ادلۃ القطعیہ، اگرچہ یہ بھی دلیل قطعی ہے نا، اس کا منکر کافر نہیں ہے نا. جیسے ایک مرتبہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاق کا واقع ہونا، تو احناف اس کو مانتے ہیں ہے نا کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے. احناف ہی نہیں بلکہ شوافی بھی مانتے ہیں، بلکہ تینوں ائمہ مانتے ہیں اس کو کہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عمر کی تصریح سے ثابت ہے، لیکن باقی صحابہ کرام نے اس کو ہاں بھی نہیں بولا نہ بھی نہیں بولا ہے نا. تو صحابہ کرام نے تردید سے سکوت اختیار کیا، انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو انکار نہیں کیا. اگر سارے صحابہ اس پر اجماع کر لے، سب بالاتفاق بولتے ہاں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اس طرح بول دیتے تو پھر 3 طلاق کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا بتائیں؟ کافر ہو جاتا. لیکن کافر نہیں ہوگا. کیوں نہیں کافر ہوگا؟ کیونکہ حضرت عمر نے بولا، لیکن دوسرے لوگوں نے نہ ان کے ہاں میں ہاں ملائی، نہ کسی نے انکار کیا اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ دلیل قطعی تو ہے، لیکن پھر بھی اس کا انکار تو منکر کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی اسی طرح تیسری چیز ہے ثم اجماع من بعدہم علی حکم لم یظہر فیہ خلاف من سبقہم. کہہ رہے ہیں کہ اجماع کی تیسری قسم صحابہ کرام کے بعد والوں کا ہے، ان امور پر جن میں صحابہ کرام نے اختلاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسا امر آ گیا، پیش آ گیا ہے نا، کہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے، تبع تابعین کا دور آیا، اس دور میں اس پر اتفاق ہوا، اجماع ہوا. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ. تو یہ خبر مشہور کے حکم میں ہے. یفید التمانین دون الیقین، یہ خبر مشہور کی طرح ہے، یعنی مفید الظن ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ خبر متواتر کی طرح نہیں ہے، دلیل قطعی نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے؟ دلیل ظنی ہے. ٹھیک ہے. چوتھی قسم بتا رہے ہیں ثم اجماع علی قول سبقم فی مخالف. چوتھی قسم کا اجماع صحابہ کرام کے بعد والوں کا ان امور میں جن میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا، یعنی صحابہ کرام کی الگ الگ رائے تھی. کچھ صحابہ کچھ کہتے تھے اس کے بارے میں، کچھ کہتے تھے ہے نا. سب کی اپنی اپنی الگ الگ رائے تھی. ٹھیک ہے. تو ویسے امور میں اگر صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اگر پورے امت کے مجتہدین اس مسئلے پر متفق ہو جائیں، مختلف نہ رہیں، اختلاف نہ رہے ان میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اجماع کی ایک صورت ہے. تو اجماع کے چوتھی قسم کا حکم کیا؟ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ خَبْرِ الْوَاحِدِ يُوجَبُ الْعَمَلُ دُونَ الْعِلْمِ وَيَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ خبر واحد کے حکم میں ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے اور مفید الظن ہے، اور یہ قیاس سے مقدم ہوگا، قیاس سے پہلے اس اجماع کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا اجماع کی چاروں قسمیں ہم نے پڑھی ہے نا جی. چلیں اب ایک بات کہہ رہے ہیں، نقل اجماع کے لیے بھی اجماع ضروری ہے، یعنی متقدمین کا اجماع اگر اجماع کے ساتھ بطریق خبر متواتر ہم تک پہنچے تو وہ حدیث متواتر کے حکم میں ہوگا. اگر آحاد کے طریقے سے پہنچے تو خبر واحد کے حکم میں ہوگا. مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ جو متقدمین نے اجماع کر لیا تھا اگر کسی مسئلے کے اوپر ہے نا، اور اس مسئلے وہ مسئلہ ہم تک کیا ہے؟ بالکل متواتر پہنچا ہے، بالکل متواتر. ٹھیک ہے. تو وہ حدیث متواتر کے حکم میں ہوگا. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واجب العمل ہوگا وہ ہمارے لیے ہے نا. اور اگر آحاد کے طریقے سے پہنچے تو خبر واحد کے حکم میں ہوگا، حدیث متواتر کے حکم میں ہوگا، تو پھر اس کو بالکل عمل کرنا ہی پڑے گا، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر آحاد کے طریقے سے پہنچا تو وہ خبر واحد کے حکم میں ہوگا. بس یہی بات بیان کر رہے ہیں، اور بس اتنا ہی سا ہمارا اجماع تھا، اور اجماع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. سمجھ گئے اجماع کے بارے میں؟ بتائیں. جی جی جی. اس کو پھر کچھ تھا نہیں اس میں، بس اجماع کی قسمیں بتائیں اور اس کا حکم بتایا، اور پھر بتایا وہی لاسٹ میں ہے نا. شروع میں چیزیں بتائیں کہ اجماع کہتے کسے ہیں، اجماع کی تعریف بتا دی، یہی ساری چیزیں. تو اس میں کچھ بہت زیادہ نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے. 1-2 بار پڑھ لیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہی ساری چیزیں یہاں
کتاب میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہی ساری چیزیں، بیان و اجماع، اجماع کہاں پر ہے؟ یہ ہے باب الاجماع، یہ دیکھیں، تعریف الاجماع و رکنی وہ فی اللغت الاتفاق وفی الشریعت اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی و فعلی۔ رکن الاجماع نوعان، دو ارکان ہیں اس کے، عزیمہ ہے نا، ایک عزیمت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، دوسرا رکن کیا ہے اس کا بتائیں؟ رخصت ہے نا، جی بس یہی ساری چیزیں ہیں، اور رخصت ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ اہل کون کون ہے، من کان مجتہدا صالحا ہے نا، لیس فیہا ہوا ولا فسق، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں اس کے مجتہد بننے کے مستحق ہیں۔ چلیں یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ صحابی ہونا اور مدینہ مکے کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ چلیں اب بتا رہے ہیں شرط الاجتماع، وہ شرط اجتماع الکل، سارے لوگوں کا اجتماع ضروری ہے، وخلاف الواحد مانع کا خلاف الاکثر، اور اگر ایک آدمی بھی اختلاف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہہ رہے ہیں وکان خلافہ، کان خلافہ معتبرا ولا ينعقد الاجماع، اجماع منعقد نہیں ہوگا، لو خالف واحد، اگر کسی ایک نے بھی اختلاف کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اجماع کیوں کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری پوری امت کسی گمراہی کے اوپر اجتماع نہیں کر سکتی، ہے نا، کسی گمراہی کے اوپر سارے لوگ متفق نہیں ہو سکتے، تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اجماع بھی کیا ہے بتائیں؟ حجت ہے، ٹھیک ہے، وہی ساری چیزیں ہیں اس میں۔ مراتب اہل الاجماع، فالاقوى اجماع الصحابہ نصا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، ثم اجماع من بعدہم، جی چلیں بس یہی ساری چیزیں جو اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوری بحث آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ چلیں تو یہ ہو گیا ہمارا، کل جو ایک چیپٹر بچ گیا اس کو بھی کل ہم پڑھ لیں گے۔ کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ، ہے نا۔ اب ہم کل پڑھ لیں گے جو ہمارا ایک بچ گیا ہے اس میں، وہ بھی کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نور الانوار۔ اس کے بعد آپ کا کیا بچے گا؟ گرامر ہے جب گرامر تو ہم پڑھا رہے ہیں رات میں، تو آپ جوائن نہیں کرتے ہیں کیا آپ لوگ؟ گرامر پڑھا رہے ہیں حضرت؟ رات میں تو ہم پڑھا رہے ہیں گرامر، رات کئے بجے؟ رات میں وہی 7 بجے جو آپ کی کلاس ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے جوائن ہوں گا۔ ہاں تو جیسے ہم نے اس دن مطلب پچھلی کلاس میں یہ جو پورا سلیبس آپ کے گرامر کا، یہ پورا انٹروڈکشن ہم نے اس کا دے دیا تھا، اب آج ہم ڈیٹیل میں پڑھانا شروع کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا ریکارڈنگ نکالتے ہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں میں ریکارڈ نہیں، ڈیٹیل میں بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، ایک اوور ویو اس کا اوپر بس سمجھا دیا تھا ساری چیزوں کو، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، ڈیٹیل میں اس کا آج سے ہم ریکارڈنگ پڑھائیں گے، تو جوائن کیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا ریکارڈنگ ہے کہ ڈالتے ہیں ٹھیک دے ٹھیک۔ دیجیے۔ تو یہ گرامر تو آپ کا 2-3 دنوں میں ہو جائے گا ختم۔ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔